بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے لیکچر سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج میں بات کروں گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دور خلافت کے بارے میں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے قریب تھے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر گئے تھے کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد جمادی الثانی 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانشین ہوئے۔ آپ کا نام عمر اور فاروق لقب ہے۔ آپ قریش کی شاخ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ 8ویں پشت پر آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا خاندان زمانہ جاہلیت میں بھی ممتاز تھا۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ اسی سلسلے میں آپ دور دور کے سفر کرتے تھے۔ انہی دور کے سفر نے آپ کو پختہ کار اور معاملہ فہم بنا دیا تھا، اس لیے سفارت کا خاندانی عہدہ ان کے متعلق ہوا، اور قبائل میں جب بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سفیر بن کر جاتے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت عمائد قریش کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ اسلام ان کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم تھا، جس کا مجرم ہر سزا کا مستحق تھا، اور جو شخص نیا مسلمان ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دشمن ہو جاتے تھے، اور ان کو ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ ان کو تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں، لیکن تھے بڑے عالی دماغ اور شکوہ و دبدبہ کے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کی بہت آرزو کرتے تھے کہ وہ اسلام قبول کریں، اور آپ ان کے لیے اسلام کی دعا بھی فرماتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ اسی دشمن اسلام یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور بہن اسلام لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو وہ آپس سے باہر ہو گئے، اور اسی وقت بہنوئی کے یہاں جا کر بہن اور بہنوئی کو مارتے مارتے بے دم کر دیا، لیکن ان کی زبان کلمہ حق سے نہ پھری، اور ان کا استقلال دیکھ کر دل میں کہا کہ اس دین میں ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بہنوئی سے قرآن سنانے کی خواہش کی۔ انہوں نے چند آیتیں سنائیں، اور یہ سحر آفرین آیات سن کر بے اختیار لا الہ الا اللہ پکار اٹھے۔ اس وقت کم و بیش 40 آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ اب تک کسی نے اعلانیہ عبادت کرنے کی جرأت نہ کی تھی، بلکہ وہ تیرے اسلام کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حالت ہی بدل گئی۔ یہ کسی سے دبنے والے نہ تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرأت پر فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر اور اس جیسے بڑے بڑے معرکوں میں شریک ہوئے، اور جنگ بدر میں اپنی رشتہ داروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ غزوہ تبوک میں آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ غرض قبول اسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہوں نے بھی اپنی جان اپنا مال اسلام پر نثار کر دیا۔ ان کی جرأت و شجاعت اور جانثاری سے اسلام کو بڑی تقویت پہنچی۔ اسلام بہت آگے گیا۔ اثار و قربانی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کا درجہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اس سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ جو میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک میں بتایا تھا، اس فتنے کو جو فتنہ تھا اس کو دبانے میں آپ کی کوشش کو بڑا دخل ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اس اختلاف کا خاتمہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ اب میں فرسٹ پوائنٹ پہ آتی ہوں، جو ہے عراق کی مہم اور فتوحات۔ آپ کی تخت نشینی کے وقت شام و عراق میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس لیے تخت و خلافت پر قدم رکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان مہموں کی طرف توجہ دی۔ آپ کی بیعت کے سلسلہ میں عرب کے تمام حصوں کے مسلمان مدینہ آئے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے جہاد پر تقریر کر کے ان کو ایران کی مہم میں شرکت کے لیے ابھارا، لیکن ایک شخص نے بھی آمادگی ظاہر نہ کی۔ آپ کئی دن تک مسلسل جوش دلاتے رہے۔ آخر میں مسلمانوں میں حرارت پیدا ہو گئی، اور بنی ثقیف کے سردار ابو عبید نے اٹھ کر اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ ان کی پیش قدمی پر ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں، اور تمام مسلمان شرف جہاد حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبید کو چند سپاہیوں کے ساتھ ایران کی مہم پر روانہ کر دیا۔ ایرانی اب ہوشیار ہو چکے تھے پہلے والے مارکہ آرائیوں کی وجہ سے، تو انہوں نے مشہور بہادر رستم کو سپہ سالار مقرر کیا۔ پوری ایرانی قوم مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے ہمتاً جوش بنی ہوئی تھی، تیار تھی، لیکن ابو عبید نے انہیں شکست دی اور شکست کے بعد سکاتیہ کے قریب و جوار یعنی اس کے ارد گرد کے ایرانی امراء حکمرانوں نے اطاعت قبول کر لی۔ شکست کی خبر سن کر رستم نے مردان شاہ کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ روانہ کیا اور مردان شاہ نے فرات کے ساحل پر فوجیں اتار دیں۔ اب ایسا ہے کہ فرات کے ساحل پر ایرانیوں کی فوج تھی اور دوسری طرف مسلمان تھے۔ مسلمانوں کا ہر فریق جو ہے وہ دریا کے پار جانے سے بچنا چاہتا تھا۔ دریائے فرات کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابو عبید جوش و جہاد میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کا نہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ کیوں بچنا چاہ رہے ہیں، پار کیوں نہیں جا رہے، انہوں نے ان کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے فرات کو عبور کر کے اس پار چلے گئے، دوسرے پار جہاں پہ ایرانیوں کی فوج تھی۔ دریا پار ہوتے ہی جنگ چھڑ گئی اور مسلمان جس میدان میں اترے تھے وہ نہایت ناموزوں تھا، اور ایرانی فوج جو ہے وہ اپنے ساتھ ہاتھی لے کے آئے تھے اور مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ عربی گھوڑے تھے۔ اب عربی گھوڑوں نے کبھی اس طرح سے ہاتھیوں کے ساتھ ان کا کبھی پالا نہ پڑا تھا، اس لیے وہ گھوڑے جو ہیں مسلمانوں کے ہاتھیوں کو دیکھ کر ڈر گئے، ایسے ڈرے کہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ آئے اور مسلمانوں کو پیدل واپس ہونا پڑا، پیدل جانا پڑا گھوڑوں کی بجائے، اور کچھ نے گھوڑوں سے اتر کر ان کی رسیاں کاٹ کر جو ہے جو ہاتھی تھے ان کو گرانے کی کوشش کی، اور ابو عبید نے جو ہے وہ اس طرح لپک کر ایک ہاتھی پر جب وار کیا تو وہ وار تو خالی گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھی نے ان کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر پیروں کے نیچے مسل دیا، اور اس طرح سے ان کی شہادت ہو گئی۔ جب ان کی شہادت ہوگی تو مسلمان بہت ہمت ہار گئے، لیکن جگہ بہت کم تھی اور آگے ایرانی تھے اور پیچھے دریا تھا، دریائے فرات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آگے ایرانی تھی پیچھے دریا تھا، اس لیے جو مسلمان ہیں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ پانی میں غرق ہو گئے۔ اور اب میں جس نقطہ پر بات کروں گی وہ ہے ایرانیوں کی شکست۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلمانوں کی جانوں کی بربادی کی خبر ہوئی تو انہیں بہت سخت افسوس ہوا اور بہت دکھ ہوا، اور ان میں انتقام کا جوش جو ہے وہ ابھر آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تازہ دم فوج جو ہے وہ تیار کی اور جنگ پر روانہ کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ سرحدی قبائل کی علیحدہ سے ایک فوج جو ہے وہ تیار کر لی۔ دوسری طرف ایرانیوں نے مہران بن جازویہ کو 12,000 منتخب بہادروں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں فوجوں میں سخت مقابلہ ہوا، اور پچھلی جنگ میں جن مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، جو واپس چلے گئے تھے، پیچھے مڑ گئے تھے، وہ اس کی تلافی میں بہت بہادری سے لڑے اور قریب قریب سب نے درجہ شہادت حاصل کر لیا۔ دشمن فوج کی جو صفیں بنی ہوئی تھیں، مسلمانوں نے اس طرح سے زور سے ان پر حملہ کیا کہ ان کی صفیں جو ہیں وہ دھرم بھرم ہو گئیں اور وہ بے ترتیبی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک آدمی نے ان کا جو لیڈر مہران تھا اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح ایرانیوں کو بری طرح سے مسلمانوں نے شکست دے کر مسلمان جو ہے وہ سارے عراق میں پھیل گئے۔ اب میں جس پوائنٹ پہ بات کروں گی وہ ہے ایرانیوں کا جوش۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ایرانیوں کو بری طرح سے شکست ہوئی، تو اس شکست پہ جو ہے جب یہ خبر پہنچی تو وہ بہت جوش میں آ گئے، بہت غصے میں ہو گئے۔ اس غصے میں جو ان کا حکمران تھا بران تخت، اس کو تخت سے اتار کر 17 سالہ شخص کو جو ہے وہ تخت نشین کر دیا۔ دوبارہ سے فوج تیار کی انہوں نے اور تمام قلعوں اور چھاؤنیوں کو جنگی سامانوں سے بھر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سازش کر کے تمام مفتوحہ علاقوں میں بغاوت پھیلا دی جن جن پہ فتح حاصل کی تھی مسلمانوں نے۔ اس بغاوت سے مسلمانوں کے قبضے سے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ نکل گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صورتحال کی اطلاع پہنچی تو آپ نے عرب کے تمام نامور بہادر رئیسوں، خطیبوں اور اہل رائے اشخاص کو مدینہ طلب کر لیا۔
اب میں جس پوائنٹ پہ بات کروں گی وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاریاں، کہ ایرانیوں کا جوش دیکھ کر، پچھلی ہیڈنگ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی، ان کا جوش دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے تیاریاں شروع کیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے تمام نامور بہادروں، رئیسوں، خطیبوں اور اہل رائے اشخاص کو مدینہ طلب کیا تو آپ کی دعوت پر سارا عرب جو ہے وہ حاضر ہو گیا۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو، جو بڑے رتبے کے صحابی تھے اور عہد رسالت میں بڑے کارنامے سر انجام دے چکے تھے، سپہ سالار مقرر کر کے 20,000 فوج کے ساتھ ایران روانہ کر دیا، اور اس فوج میں 70 بدری صحابی، 300 بیعت رضوان کے جانثار اور تقریباً اتنے ہی فتح مکہ میں شریک ہونے والے صحابی جو ہیں وہ شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں سارے عراق کا سفر کر چکے تھے اور یہاں کے چپا چپا سے واقف تھے، اس لیے فوج کی نقل و حرکت، اس کی تنظیم، ترتیب، سب مورچہ بندی، سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاریاں۔ اب نیکسٹ جس پوائنٹ پہ میں بات کروں گی وہ ہے قادسیہ کی جنگ۔ یہ قادسیہ کا پہلا معرکہ تھا اور یوم ارماس کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھا۔ اس جنگ میں بھی پچھلی جنگ کی طرح دشمن فوج کے ساتھ ہاتھی تھے اور مسلمانوں کے ساتھ عربی گھوڑے تھے۔ ویسا ہی سین ہوا، عربی گھوڑے ان کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اچھلنا شروع کر دیتے تھے اور مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہاتھیوں کی جو صفیں تھیں وہ جس طرف پھرتی وہاں تباہی مچا دیتی تھیں۔ تو پھر ایک شخص نے کچھ لوگوں نے ہاتھی کی آنکھوں میں وار کرنا شروع کیا اور ایک سفید ہاتھی کی آنکھوں میں وار کیا اور دم اس کی الگ کر دی، تو باقی سارے ہاتھی جو ہیں وہ دیکھ کر بھاگ گئے، اور پھر اس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے خوب اچھی طرح سے اپنی جرأت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور ایرانیوں کو شکست دی۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف اور ان کی زندگی کے، ان کے دور حکومت کے مختصر واقعات۔ نیکسٹ ویڈیو میں ان کے اہم کارنامے جو ہیں وہ بتاؤں گی۔